تو جھوٹا ہے. تو نے اپنی جان اللہ کے رضا کے واسطے نہیں گنوائی تھی. تو نے اپنی جان صرف اس لیے گنوائی تھی کہ دنیا میں لوگ تجھے شہید کہیں, تیری واہواہی ہو. ہم نے تجھے دنیا میں یہ مقام اور مرتبہ دے دیا تھا, اور اس شخص کا چہرہ گھستے ہوئے آگ میں ڈالا جائے. دوسرے شخص سے سوال ہوگا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کیا امید رکھتے ہو, تم کیا سوچتے ہو؟ کہے گا مجھے تو جنت ملنی چاہیے, میں نے دنیا میں خوب دولت لٹایا, تیرے بندوں کی مدد کی. کہا جائے گا نہ, تو جھوٹا ہے. تو نے دولت صرف اس لیے لٹائی کہ لوگ تجھے سخی کہیں, تیری واہواہی کریں. تو ہم نے تجھے دنیا میں یہ مقام دے دیا, لوگ تیری بڑی واہواہی کرتے تھے, تمہیں خوب تعریفیں کرتے تھے, اور اس کا بھی چہرہ کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا. تیسرے شخص سے سوال ہوگا, تمہارا کیا معاملہ ہے, تم کیا سوچتے ہو؟ کہے گا میں نے تیرے دی ہوئی آواز سے تیرے کلام پاک کی تلاوت کی, تو مجھے تو جنت ہی ملنی چاہیے. آواز آئی نہیں, تو جھوٹا ہے. تو نے صرف اس لیے تلاوت کی کہ لوگ تیرے بہترین آواز کی واہواہی کریں. ہم نے تجھے دنیا میں شہرت اور دے بھی دی تھی, اب چلو اس کا بھی چہرہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا. وہ والدین مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو سنی مدرسے میں ڈالا, کیونکہ یہی وہ مدرسہ ہے جہاں تلاوت اور حفظ کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس ان بچوں کی کی. اہل سنت ہی ہے جہاں تزکیہ نفس ہوتا ہے, جہاں ریا, دکھاوا, تکبر, لالچ ان سب سے پاک کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو تکبر کیوں ہوتا ہے, گھمنڈ کیوں ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کسی کو دولت, ہم کروڑ پتی وغیرہ ہوتے دولت, کسی کو طاقت, ہمارے کچھ بچے جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں یوں کرتے چلتے, کسی کو طاقت کا تکبر, کسی کو اپنے عبادت کا تکبر, کسی کو اپنی خوبصورتی کا تکبر, کسی کو اپنے حسب و نسب کا تکبر, کسی کو اپنے علم کا تکبر. یہی وہ اہل سنت کے مدارس ہے جہاں آپ کے بچوں کو قرآن شریف کا حفظ کرایا جا رہا ہے, ساتھ ساتھ ان برائیوں سے بچنے کی بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو آپ مدرسوں کا تعاون کریں, آدھی روٹی کھائیے, اپنے بچے کو بہترین تعلیم دیجیے. اگر آپ اپنے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں, انگلش میڈیم اسکول میں بھیج رہے ہیں, کوئی بات نہیں, ایک وقت بلائیے, مفتی اختر صاحب سے ملیے کہ یہ حضرت ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے اسکول جانے والے بچوں کے لیے ایک سلیبس بنائیں گے. وہ بنا کے دیں گے آپ کو کہ آپ کا بچہ اگر 3 سال تک میرے مدرسے میں آئے گا, ہفتے میں 3 گھنٹہ, تو میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ 4 سال میں اس کو یہ چیزیں میں یاد کروا دوں گا. اسکول جانے والے بچوں کے لیے ایک نصاب ہونا چاہیے, اور جو لوگ فل ٹائم حفظ اور درس نظامی پڑھ رہے ہیں ان بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی تحقیق کا معیار بہت اوپر کرنا ہے. حفظ کر لیا آپ نے اور آپ کو معلوم نہیں نماز کے فرائض کیا ہیں, آپ صرف تراویح سنا رہے ہیں, تو آپ کو پیش امام کا کورس بھی کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ کو درس نظامی میں بھی داخلہ لینا ہوگا. NIOS سے جو لوگ بھی مدرسہ چلا رہے ہیں, جو یہاں محتمیم ہے, مدرسے کے انچارج ہیں, یاد رکھیے اپنے تمام مدرسے کے بچوں کو حکومت ہند گورنمنٹ آف انڈیا نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن سکولنگ چلائی ہے, جہاں بچوں کو آپ ڈائریکٹ 8th اور 10th کا پڑھا سکتے ہیں. اردو, مراٹھی, سماجیات کے ذریعے آپ اپنے مدرسوں کے بچوں کو NIOS میں رجسٹر کروائیں. آپ اپنے مدرسوں میں ہندوستان کے آئین کانسٹیٹیوشن کے متعلق ایک پرچہ رکھیے, کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ آپ اپنے مدرسے میں آلودگی, پولوشن کے متعلق, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے متعلق ایک پرچہ رکھیے, اس کے لیے ٹیچر رکھیے. آپ یاد رکھیے جو حکومت کا قانون ہے, آپ اگر بچوں کو مدرسے سے لے کر پتہ
कोतवाली किशनगंज या कहीं से आ रहे हैं तो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उस पर अमल कीजिए और वहां के